12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے علامہ محمد اقبال کی پڑھا تھا تعارف۔ ان کی نظم ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں شامل ہے، جواب شکوہ، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ نظم اقبال کی طویل نظموں میں شامل ہے، جو کہ ان کی ایک اور نظم شکوہ کا جواب ہے۔ یعنی یہ جواب شکوہ ہم پڑھیں گے، یہ پوری مکمل نظم نہیں ہے۔ ہمارے سلیبس میں جواب شکوہ کا کچھ تھوڑا سا حصہ شامل ہے، اور یہ دراصل ان کی اپنی ہی ایک نظم شکوہ کا جواب ہے، جو انہوں نے 1911 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے 26ویں اجلاس میں پڑھی تھی۔ نظم شکوہ اور جواب شکوہ کلیات اقبال کے حصہ سوم میں 1908 کے بعد کی جانے والی شاعری میں شامل ہے۔ اس نظم میں چونکہ علامہ اقبال نے عام مسلمان کی زبان سے اللہ تعالیٰ سے جو شکایت کی تھی، اس کے انداز اور لب و لہجے کو اس وقت کے علماء نے گستاخانہ قرار دیا۔ بات امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اقبال کا ایک شعر ہے شکوہ میں، کہا کہ دی دانے کس نے یورپ کے کلیساؤں میں، دی دانے کس نے یورپ کے کلیساؤں میں، اور دین کو پھیلایا کس نے عرب کے صحراؤں میں۔ تو یہ ایک شکوہ ہے رب رحیم سے کہ آج مسلمان جن برے حالات میں، مزے کی بات یہ پیارے بچوں کے 313 تھے تو گھبرائے نہیں۔ آج الحمدللہ دنیا میں مسلمانوں کے 52 ممالک ہیں، 52 مسلم کنٹریز اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہم غیروں کے اور مغرب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مغرب کے دلدادہ ہیں، ان سے ڈکٹیشنز لیتے ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر، ہماری سوچوں کے اوپر، ہماری ثقافت پہ، ہماری روایات پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوں۔ تو اس لیے اقبال نے اللہ سے شکایت کی تھی کہ ہم سے کیا جرم ہو گیا، ہم تو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تجھے سجدہ کرنے والے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں، اور ہم نے دنیا کے بہت بڑے حصے پہ ہمارے ہی باپ دادا تھے، جنہوں نے، ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھی، اور ہم نے اسلام کا جھنڈا دنیا بھر میں لہرایا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کیوں ناراض ہے کہ آج ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم غیروں کے دستے نگر ہیں، حالانکہ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ اقبال کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہونا چاہیے کہ اس نے شکوہ اللہ سے شکوہ کیا ہے، اس لیے اسے رب کائنات سے شکوہ کرنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جب اقبال کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں زیر نظر نظم، یہ جو ہم پڑھیں گے، اس کا نام ہے جواب شکوہ، اور یہ 1913 میں لکھی گئی۔ یہ ایک شعوری کاوش ہے، یہ آمد نہیں ہے بلکہ آورد ہے، ارادی طور پر شعر کہنا، یعنی یہ خود بخود ان کے دماغ میں نہیں اترے، بلکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے اپنی نظم شکوہ کا جواب لکھا ہے۔ تو یہ سوچی سمجھی، آورد کہتے ہیں سوچی سمجھی ارادی بات، آمد کہتے ہیں غیر ارادی طور پہ جو بات ہمارے دماغ میں آ جائے اسے کہتے ہیں آمد ہوئی ہے۔ وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ یہ نظم بھی انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی ہے۔ یہ نظم جس دور میں لکھی گئی وہ مسلمانوں کے لیے ایک پرآشوب دور تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ہندوستان پہ انگریز قابض تھا،
اور ظلم کی چکی میں بری طرح مسلمانوں کو پیس رہا تھا، کیونکہ ہندو بھی خلاف تھے، ہر غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف تھا۔ مسلمان کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے کمزور تھے، ٹرینڈ یافتہ نہیں تھے، ٹرینڈ نہیں تھے، یعنی ان کو اتنا اچھی طرح سے سپاہگری کا علم نہیں تھا، تعداد میں تھوڑے تھے، ان کے پاس سامان جنگ کم تھا، اور انگریز قابر ہو گئے۔ ہندوؤں نے عین وقت پہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان 1857 کی جنگ آزادی ہار گئے۔ اب انگریزوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہی ہمیں ملک سے نکالنے کے در پہ تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مشق ستم بنایا، مسلمانوں پہ اچھے روزگار کے دروازے بند کیے، اچھے کاروبار کے دروازے بند کیے، مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے ان دنوں مسلمان انتہائی پریشانی اور انتہائی قسم پرسی کا شکار تھے۔ یہ نظم ان دنوں میں لکھی گئی۔ ہندوستان میں انگریز عملاً قابض تھے، جبکہ ایران بھی انگریزوں کے زیر اثر تھا۔ اس طرح مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اقبال نے شکوہ میں جو سوالات اٹھائے تھے، جواب شکوہ میں ان کا حل اور ان کے اسباب یعنی وجوہات بھی بتا دی۔ یہ نظم مسدس کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ ہم نے پچھلی جماعت میں پڑھا تھا کہ نظم بلحاظ موضوع اور بلحاظ ہیئت، شکل کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے، اور نظم جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ ہیئت ہے جس میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نظم ہے جواب شکوہ، یہ لکھی گئی ہے مسدس کی ہیئت میں، یعنی مسدس کی شکل میں۔ اس نظم میں کل 36 بند ہیں، جبکہ نصابی کتاب میں جو آپ کا سلیبس ہے اس میں صرف اس کے 13 بند شامل ہیں، اور ٹوٹل اس کے 36 بند ہیں، 13 شامل ہیں، 23 بند جو ہیں وہ اس نظم میں شامل، اس سلیبس میں شامل نہیں ہیں۔ چھوٹی سی کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے، شکوہ جواب شکوہ، 15-20 روپے کی آتی ہے۔ توفیق کو ضرور پڑھیے، ثقافت کو پہچانیے، اپنے روایات و اقدار کو پہچانیے، اپنے آباء و اجداد کو پہچانیے، اسلاف کو پہچانیے، اور سب سے بڑی بات اسلام کو پہچانیے۔ اس سے اگلی بات خلاصہ نظم ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں خلاصہ بیان کر دوں۔ نظم انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، اور اس کی جو ہے ایک ایک شعر کی میں بڑی تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو تشریح کر کے بتاؤں گا، الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، ہم بورڈ پہ لکھیں گے۔ یہاں نظم کا مختصر خلاصہ اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور نظم کا مرکزی خیال کیا ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات آج کریں گے، اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے جواب شکوہ نظم، اور وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اقبال کی نظم جواب شکوہ 1913 میں لکھی گئی، اور اس کے کل 36 بند ہیں، جبکہ نصابی کتاب میں اس میں 13 بندوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مسلمانوں کے زوال اور بربادی کے اسباب بیان کیے ہیں، اور شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے زوال پر جس ناراضگی، اصل لفظ ناراضی ہے، ناراضگی نہیں ہے، غلط العام ہے، اظہار کیا ہے، اسے مسلمانوں کے برے اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ شاعر نے شکوہ میں جو سوالات اٹھائے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جواب دینے کی بھرپور شعوری کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کا راستہ ترک کر دیا ہے، اور وہ ہر بات کو تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، ہم خود محنت کرنے کو آر سمجھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ مالک ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے سارا کام اللہ تعالیٰ خود ہی کر لے گا۔ ہمت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، اور وہ مسلمان جن کا کام دنیا کی رہنمائی کرنا تھا اور ان کے لیے مشعل راہ بننا تھا، اپنے مذہب دین اسلام سے دوری نے آج کل انہیں غیر اقوام کا غلام بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بات پہلے میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔ وہ آج رنگ و نسل، ذات پات، اونچ نیچ اور تفرقے میں پڑ چکے ہیں۔ یاد رکھیے عزیز بچوں، میرے نبی کا نہ کوئی فرقہ تھا اور نہ کوئی مسلک تھا۔ میرا نبی وہ نبی ہے
جس نے محبت، رواداری، بھائی چارہ، بلائی، اخوت اور خلوص کا درس دیا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے احکام پہ عمل کرتے ہیں؟ میرے رب نے سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھا کرو۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ساری نمازیں پڑھتے ہیں؟ میرے نبی نے دوسروں سے محبت کا، اخلاق سے پیش آنے کا درس دیا۔ ہمارے اندر کتنا اخلاق ہے یہ ہم آج بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی تعلیمات، آپ کا لایا ہوا دین اسلام، اس پہ عمل کر کے ہم آج بھی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ جو اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر و غرور تو کرتے ہیں، میرے ابا و اجداد بڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، اور ان کے بعد آنے والے اولیاء کرام، ان کے بعد آنے والے مسلمان اکابرین، ان کے بعد آنے والے مسلمان سپہ سالار، جنگجو، جنہوں نے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، ان کے کارناموں پہ فخر کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن خود عملاً کچھ نہیں کرتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسلمان اب بھی دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ ضروری ہے۔ یہ بات تفصیل سے نظم میں بیان ہوئی، انشاءاللہ ہم نظم میں اس پر تفصیل سے پڑھیں گے۔ نظم جواب شکوہ کا مرکزی خیال بتا دیتا ہوں، چند گزارشات ہیں، امید واسق ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ کہا کہ نظم جواب شکوہ جو علامہ اقبال نے لکھی ہے، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ان کے زوال کی وجوہات، ان کی قرآن و سنت سے دوری بتاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک آج مسلمان جو زوال کا شکار ہیں، گراوٹ کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، اقوام عالم کی نظروں میں ذلیل ہو چکے ہیں، تمام تر معدنیات اور دولت مند ہونے کے باوجود آج ہم غیروں کے محتاج ہیں، آج ہم ان کے محتاج ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے آگے کشکول پھیلاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ان کی قرآن سنت سے دوری ہے، اور دلائل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہونے کے سبب دنیا میں زوال اور بربادی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اقبال ہی کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا کچھ وضاحت طلب نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ نظم کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پھر ہم نے مرکزی خیال اس نظم کا پڑھا۔ انشاءاللہ نظم جواب شکوہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے شروع، اور تفصیل سے انشاءاللہ اس میں ہم بات چیت بھی کریں گے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔